ایمان کے بعد، اسلام لانے کے بعد، ایمان میں داخل ہونے کے بعد جس عبادت کو سب سے زیادہ، جس عبادت کا حکم دیا گیا اور جس عبادت کی اہمیت بتائی گئی اور جس عبادت کو رکھا گیا، وہ عبادت حقیقی معنی میں اللہ کی بندگی اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لانے کا اور اللہ کی معرفت کا اور اللہ سے قرب حاصل کرنے کا اور اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کا ذریعہ ہے، وہ عبادت نماز ہے۔ تمام احکامات کے وقت متعین ہیں، مقدار متعین ہیں۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے، عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر وقت لگا رہتا ہے۔ عقائد کے علاوہ احکامات وقت کے ساتھ مقدار کہ کتنی عبادت کرنی ہے، کب کرنی ہے، یہ سب شریعت میں متعین ہے۔ سال میں ایک مہینہ وقت کی تعیین کے ساتھ اور مقدار کہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے کی تعیین روزوں کے لیے یہ مہینے کو منتخب کیا گیا، اس کا تعین کیا گیا، اس کو متعین کیا گیا، اور اس مہینے کے مکمل دن روزوں کو فرض کیا گیا۔ اسی طرح زکوٰۃ کو لے لیجیے، سال میں ایک مرتبہ جس وقت آدمی مالدار بنتا ہے، صاحب نصاب بنتا ہے، اس دن سے لے کر ایک سال کے گزرنے پر پھر بھی وہ صاحب نصاب باقی رہتا ہے تو اس پر ایک مرتبہ سال میں زکوٰۃ کا نکالنا اور اپنے مال کو پاک کرنا فرض قرار دیا گیا۔ کوئی آدمی، کوئی مسلمان حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کی طاقت رکھ سکتا ہے کہ اتنے پیسے اور روپیے اور ذرائع اس کو حاصل ہیں کہ وہ راستے کا خرچہ اور وہاں پر کھانے پینے کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے پوری عمر میں، پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کو فرض قرار دیا گیا۔ اس بات کو تمام مسلمان جانتے ہیں اور مانتے ہیں اور حتی الامکان پورا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ کوتاہی جو کی جاتی ہے، غفلت جس عبادت سے بڑھتی جاتی ہے، وہ نماز ہے۔ جس طرح روزوں کے لیے وقت متعین ہے، مقدار متعین ہے، ایسے ہی نماز کے لیے بھی وقت اور مقدار متعین ہے۔ نماز کا وقت کیا ہے، کب کب نماز پڑھنی ہے، کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، یہ سال میں ایک مہینہ نہیں ہے، مہینے میں 3-4 دن نہیں ہے، ہفتے میں 1-2 نمازیں نہیں ہیں، بلکہ بالغ ہونے سے لے کر موت تک ہر دن نماز کا ہے، اور ہر دن میں جس وقت نماز پڑھنا ہے اس کا وقت متعین ہے، اور وقت کی تعین کے ساتھ ساتھ کتنی رکعتیں پڑھنا ہے، کون سی نماز کا کیا درجہ ہے، یہ سب متعین ہے۔ جب یہ شریعت میں طے ہے، اسلام میں یہ بات طے ہو چکی ہے، جیسے رمضان مبارک کا مہینہ طے ہو چکا تو پھر سب کا روزہ رکھنا آسان اور روزے رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایسے ہی نماز کے سلسلے میں یہ طے ہو چکا ہے کہ یہ ہر دن ہے، ان کے اوقات کے ساتھ ہے، ان کی مقداریں متعین ہیں، تو پھر اس کا اہتمام بھی جیسے اسلام میں طے ہے، متعین ہے، اس کے مطابق ہونا چاہیے۔
اس کو ہم فرصت کے اوقات میں، دنیا کے کوئی کام ہمارے ذمے میں نہیں ہے اور ہم صحت مند بھی ہیں، نیند بھی پوری ہو چکی، کھانے کا انتظام بھی ہو چکا، سب کچھ ہونے کے بعد بآسانی اگر وقت ملتا ہے تو ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ ذرا سی دنیاوی کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی راحت میں مخل بنتی ہوئی نماز نظر آتی ہے تو پھر ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اسلام کے طے شدہ حکم کے خلاف ہم جا رہے ہیں۔ سجدے سے انکار کرنا یہ آدمی کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، شرک کی طرف لے جاتا ہے، یہ شیطنت ہے۔ شیطان نے سجدے سے انکار کیا تھا تو مردود ہو گیا، اور جو سجدہ کیے وہ اللہ کے قریب ہو گئے۔ تو سجدہ کرنا، نماز ادا کرنا، یہ مومن کی معراج ہے۔ جیسے آپ علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے، کیوں بلایا گیا؟ اللہ کا قرب ادا کرنے کے لیے، کہ جبریل سے بھی آگے، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، ملائے اعلیٰ سے بھی آگے، صریف الاقلام سے بھی آگے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان کتنی قریبی تھی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو معراج آپ کو قریب کرنے کے لیے، آپ کی نزدیکی اور قربت کے حصول کے لیے آپ کو عطا کی گئی۔ ایسے ہی یہ سبق ہمیں سکھایا گیا معراج کے ذریعے سے، سفر معراج، سفر اسراء کے ذریعے سے، کہ جو مسلمان اللہ کی نزدیکی چاہتا ہے، اللہ کا قرب چاہتا ہے، اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہتا ہے، اللہ سے تعلق کو قائم کرنا چاہتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو سجدوں کی کثرت کرنا ہوگا، کیونکہ یہ مومنین کی معراج ہے نماز۔ جیسے حضور کی معراج مکے سے مسجد اقصی اور وہاں سے آسمانوں کی سیر ہے، پھر نماز کا دیا جانا ہے، تو اس تحفے کو اختیار کر کے مسلمان اپنی معراج کو حاصل کر سکتا ہے۔ معراج سے جو مقصود ہے اللہ کا قرب، وہ حاصل کر سکتا ہے۔ نماز کے سلسلے میں کوتاہی برتنے پر، سستی کرنے پر، کاہلی کرنے پر شریعت نے جتنا ڈرایا ہے، جتنا دھمکایا ہے، جتنی وعیدیں بیان کی ہے، جتنا زور دیا ہے، کسی اور عبادت پر اتنا زور نہیں دیا گیا۔ یہ نہیں فرمایا گیا شریعت میں کہ جب تمہارا بچہ 10 برس کی عمر کو پہنچ جائے، اگر وہ روزہ نہ رکھے تو اس کو مارو، یہ نہیں فرمایا گیا۔ صرف نماز کے بارے میں فرمایا گیا کہ 10 برس کی عمر میں بچہ اگر نماز نہ پڑھے تو اس کو تنبیہ کے طور پر مارو۔ کسی عبادت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ جو چھوڑنے والا کافروں والا عمل کرنے والا ہے، سوائے نماز کے بارے میں فرمایا گیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کافروں والا کام کر دیا۔ گویا عمل سے سجدے کا انکار کر دیا، اگرچہ کہ عقیدہ صحیح ہے لیکن عملاً بھی کسی بات کا انکار کرنا یہ بھی ایک انکار سمجھا جاتا ہے۔ تو شریعت نے نماز پر جتنا زور دیا ہے اتنا کسی عبادت پر زور نہیں دیا، اور جتنا نماز کے چھوڑنے پر وعیدیں بیان کی گئی ہیں کہ جو آدمی نماز میں سستی کرتا ہے، وقت ملے جب پڑھتا ہے، فرصت کے وقت میں پڑھتا ہے، کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑتا ہے، ایسے آدمی کے لیے 15 قسم کے عذاب کی وعید بیان کی گئی، 5 دنیا میں، 5 قبر میں، 5 آخرت میں۔ اور کوئی ایک نماز چھوڑ دے جان بوجھ کر تو حدیث میں فرمایا گیا ایک حقوق کی مقدار جس کا ترجمہ کیا جائے تو 2,88,00,000 سال اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ جب ایک نماز چھوڑنے پر 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا، تو پھر ایسی عبادت کو
مسلمان کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ایک نماز پر اتنی زیادتی عذاب کی سنائی گئی، وعید بیان کی گئی، اب جتنی نمازیں چھوٹیں گی اس کو جمع کرتے جائیں اور حساب کرنا مشکل ہو جائے گا۔ قیامت میں حساب کتاب ہوگا، مسلمانوں کا حساب ہوگا، جو مسلمان نہیں ہے اس کا حساب نہیں ہوگا، اس کو بغیر حساب کے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ مسلمانوں کا حساب ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ اس حساب کتاب میں سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا، ایمان کا سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایمان والے سے ہی حساب ہوتا ہے، جو ایمان والا نہیں ہے اس سے حساب نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے جس چیز کا قیامت میں سوال ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ نمازیں کچھ چھوٹی بھی ہوں گی تو اللہ کا رحم یہ ہوگا کہ دیکھو اس بندے کے پاس کچھ نفلیں ہیں، کچھ نوافل ہیں، تاکہ ان نوافل کے ذریعے اس کے فرائض کو پورا کیا جا سکے، فرائض کی گنتی کی تکمیل کی جا سکے، اس سے دیکھا جائے گا۔ اور جس کی نماز اچھی نکلی اس کا حساب آسانی سے ہوگا، سختی نہیں کی جائے گی، اور اس کو جنت کی خوشخبری دی جائے گی، باب الصلاۃ سے وہ داخل ہوگا۔ اور جس کے نماز میں کمی ہوگی باقی حساب بھی اس کا سختی سے لیا جائے گا۔ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد ایمان والے کو، مسلمان کو جو سب سے پہلا جواب دینا ہے وہ نماز کا دینا ہے۔ جس کا جواب سب سے پہلے دینا ہے اس کی تیاری بھی سب سے پہلی ہونی چاہیے، اس سلسلے میں کوتاہی برتنا، باقی اعمال کے باقی حساب کو سخت کر لینا ہے، باقی وعیدوں کو اپنے اوپر سونپ لینا ہے، اللہ کی پکڑ کو اپنے اوپر ڈال لینا ہے۔ تو یہ نماز آج ہمارے لیے مشکل اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ہم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ جو مؤذن کی آواز ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، یہ مؤذن کی آواز نہیں ہے، یہ اللہ کی ندا ہے، یہ اللہ بلا رہے ہیں۔ مؤذن نائب ہے، ذریعہ ہے۔ اللہ براہ راست آ کر کسی بندے سے یہ نہیں کہتے کہ یہ کام کر، یہ کام نہ کر، اپنے نائب کے ذریعے سے، نبی کے ذریعے سے، ولی کے ذریعے سے، عالم کے ذریعے سے، مؤذن کے ذریعے سے اور دین کے داعی کے ذریعے سے اپنے احکامات بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور کسی چیز سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے، بلکہ نبی کے ذریعے سے اور دین کے داعی کے ذریعے سے انسانوں تک، مسلمانوں تک اللہ کے منع کردہ چیزوں کو پہنچاتے ہیں۔ جب مسلمان یہ سوچے کہ میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے، کتنی بڑی ذات بلا رہی ہے، اللہ اکبر، من کل شے، من کل شے، ہر شے سے بڑے، ہر چیز سے بڑی اللہ کی ذات ہے۔ جب سب سے بڑی ذات مجھے بلا رہی ہے، اس کے بلانے پر میں نہ جاؤں، تاخیر کروں، سستی برتوں، دنیا کے کام کو بہانہ بناؤں، عذر بناؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی عذر نماز کے لیے نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ نماز میں جہاں تک اس کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کیا گیا، وہیں اس کے لیے سہولتیں بھی دی گئی، آسانیاں بھی دی گئی کہ آپ مسافر ہیں، 4 نہیں پڑھ سکتے 2 پڑھ لیجئے، کافی ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیمار ہیں تو بیٹھ کر پڑھیے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیں، پانی مضر ہے، نقصان دہ ہے تو پھر تیمم کے ذریعے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جب اتنی آسانیاں اس میں رکھی گئی اور سہولتیں بتائی گئی، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا، آسانیاں، سہولتیں، رکعتوں کا کم کیا جانا، یہ سب کا سب اس وجہ سے ہوا تاکہ مسلمان ہر حال میں نماز پڑھے، ہر موقع پر نماز پڑھے۔ جنگ میں بھی، جہاد میں بھی نماز معاف نہیں کی گئی۔ آدھے لوگ امام کے ساتھ نماز پڑھتے، 1 رکعت ادا کرتے، اور دشمن کے لیے ایک جماعت دشمنوں کے سامنے کھڑی رہتی، پھر یہ جو جماعت
جو لوگ امام کے پیچھے ایک رکعت ادا کر چکے وہ وہاں جاتے، پھر وہ لوگ آتے امام کی اقتدا کرتے، ایک رکعت یہاں ایک رکعت وہاں، اس طرح جنگ کی نماز سکھائی گئی اور ادا کی گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سجدے میں اپنے سر کو کٹایا اور ہمیں یہ پیغام دیا کیا چیز ہے نماز، بتایا حسین نے سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی اہمیت کو سمجھا دے کہ اللہ کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے، یہ استحضار ہمیں عطا فرمائیں تاکہ نماز پڑھنا آسان ہو جائے۔ اس کے لیے ہم آخرت کو سوچیں، قبر کو سوچیں، اللہ کی ملاقات کو سوچیں اور لوگوں کو نماز کی دعوت دیں۔ جب مسلمان لوگوں کو نماز کی دعوت دے گا، ہفتے میں ایک مرتبہ قبرستان جائے گا، اپنی آخرت کو سوچے گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو سوچے گا، آخرت کی زندگی کو سوچے گا، اللہ کی عظمت اور بڑائی کو دل میں اتارے گا تو اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہوگا۔ ان چیزوں سے اگر ہم دور رہیں گے تو پھر نماز سے ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل